من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یقیناً ہم نے خود ہی اس نصیحت کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، مشہور آیت ہے اور اکثر و بیشتر آپ نے یہ سنی ہوگی، اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اور یہ اس کائنات میں واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گارنٹی دی ہے، اور یہ بھی شک دور کیا گیا لوگوں کا کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے آئی ہو یا کسی اور نے اس میں حصہ لیا ہو یا اس میں کوئی چند الفاظ کا اضافہ کیا ہو یا کمی کی ہو یا حروف میں کوئی تبدیلی کی ہو۔ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول میں اس کتاب کا بڑا پروٹوکول رکھا، اور اربوں کھربوں فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود آیات دیتے تھے، اور وہ آیات کو بحفاظت انتہائی سیکورٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بار بار اس کو پڑھتے، یاد کرتے، حالانکہ عربی لینگویج پھر بھی جس طرح بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے، یاد کرتے، اور پھر قریبی صحابی کو لکھوا دیتے، کبھی کاغذوں پہ، کبھی چمڑے پہ، کبھی لکڑی پہ، مختلف انداز پہ یہ لکھا جا رہا تھا۔ جو آیت آتی اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں جب یہ آیت آ جاتی تو پھر صحابہ کرام کو بھی بتایا جاتا، وہ بھی شوق سے یاد کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح کی نماز ہے یا مغرب عشاء بھی ہے، وہاں پر بھی آیات پڑھی جاتی۔ تو بہت سے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا بڑا حصہ یہ نمازوں ہی میں ہی یاد کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، جب رمضان مبارک مہینہ آتا، اس وقت جتنا نازل ہو چکا ہوتا اس کو رپیٹ کیا جاتا تھا، اس کی دہرائی کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام اپنے طور پر یہ کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیتے کہ جاؤ میرے محبوب کے ساتھ مل کر اس کا دورہ کرو، اس کو پڑھو، ایک دوسرے کو سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور جبرائیل علیہ السلام خود آپ کو سناتے۔ ہر حوالے سے ہر سال کلیئر ہو جاتا۔ اور آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی حافظ قرآن تھے۔ پھر اس کی اور حفاظت کیا کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوح محفوظ پہ ریکارڈ کیا ہوا ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح کا اللہ کے پاس بھی موجود ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو تیاری کرتے اس لوح محفوظ سے کر کے پھر ادھر آ کے ساری تصحیح ہوتی، ہر چیز ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید جیسی بے مثل کتاب کائنات ارض میں نہیں۔ اگرچہ دوسرے جو مذاہب ہیں جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یا اس سے پہلے بھی صحائف اتارے گئے، تو بہت سا نالج، آسمانی نالج موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی طور پہ اس کو تبدیل کر دیا، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے یہ کنفرمڈ بات ہے کہ اس کے اندر زیر زبر پیش کی بھی غلطی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف وقتوں میں اس قرآن مجید کے اندر دشمنوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی، مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنے حفاظ بنا دیے ہیں کہ کسی صورت جو ہے اس کے اندر زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ حافظ ہے، وہ آپ سے بہت چھوٹا ہے، اور آپ اس کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے، فرق پڑتا ہے۔ وہ بچہ آپ کا لحاظ نہیں رکھے گا کہ چلے میرا بڑا ہے اس لیے قرآن پڑھا چلے، وہ فوری طور پر ٹوک دے گا یہ الفاظ نہیں ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ تو بتائیں، بچے سے اللہ نے حفاظت کرائی۔ اتنا اہتمام کسی اور چیز پہ نہیں ہوا جتنا قرآن پہ ہوا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب، ہم اس کی قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، لیکن جو اس کا پروٹوکول ہے اس کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، وہ ہم کرتے نہیں۔ یقین کریں، یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، مسلمان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کو نہیں پڑھتا۔
یہ بدقسمتی کو دعوت دینے والی ہے بات کہ ہم قرآن کو نہیں چھوتے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہرائے ہیں، اور خود اللہ کے نبی اللہ کے سامنے یہ شکایت کریں گے کہ یا باری تعالیٰ، میرے جانے کے بعد میری امت نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اب دیکھیں قیامت کا دن ہے جب ہم بالکل بے اختیار ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہوگا، نہ ہم کوئی بات کر سکیں گے، اتنی زیادہ وہاں پر اور معاملہ سخت ہوں گے۔ تو وہاں پر جس بندے نے قرآن کو ٹچ نہ کیا ہوگا، نہ سمجھا ہوگا، نہ تلاوت کی ہوگی، وہاں پر اس کے خلاف سیدھی سیدھی FIR درج ہو جانی ہے کہ بھی تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو جو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں قرآن کے حوالے سے کیسا ہے، تو ہم اتنی عظیم کتاب کو ویٹیج نہیں دیتے تو جرم بن جانا ہے، بلکہ بنا ہوا ہے جب ہم نہیں دیکھتے۔ تو بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اسی کتاب کو تو پڑھ کر ہو رہے ہیں، اور ہمارا کریکٹر ان کے سامنے کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، کتنے کتنے ہمارے معاملات خراب ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ قرآن ہے، پھر اس کے مطابق سچویشن کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً جو قرآن نے فرمایا تھا وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے، مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا چلائے ہوئے ہیں جو کٹھے ہیں لیکن آپس میں ان کا پانی مکس نہیں ہوتا۔ لوگوں نے جا کر دیکھ لیا، اور وہ تو اب ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو نشان عبرت بنانا ہے، اور کئی سال فرعون کی لاش سمندر میں رہی، لیکن کسی جانور کو اجازت نہیں تھی کہ اس کی لاش کو کھایا جاتا ہے۔ چنانچہ کا وقت آیا، اس کو باہر نکال دیا، اور اب یہ فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں عزیز طلبہ جس میں قرآن مجید میں فرمایا گیا تھا، اور بعد میں وہ چیزیں لوگوں نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے چیزیں بنائی ہیں جو اڑتی ہیں، جس میں پرندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور بھی چیزیں، جب اور چیزوں کے بارے میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ جیسے بحری جہاز سمندر میں چلا دیے۔ آپ دیکھیں لاکھوں ٹن وزنی جہاز، کنٹینر اتنے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ اس کاؤنٹ لیس اتنے کنٹینر، پہاڑ اس سے چھوٹے ہیں، بحری جہاز بڑے بڑے بنا دیے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے جو بارشیں آتی ہیں اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ ہوائیں اٹھاتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ تو یہ سارا سائنس، 1000 کے قریب ایسی آیات ہیں جو سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں، اور ساری 100% جو ہے وہ ایکوریٹ ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح نظر آ رہا ہے۔ انسان کے پیدائش کا عمل ہے، جس اسٹیجز سے انسان بنتا ہے گریجولی، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور اسی طرح اب سائنس میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عزیز طلبہ، جتنی میڈیسن اس وقت آپ استعمال کرتے ہیں نا، جو کسی قسم کی میڈیسن لگا لیں، یہ ساری میڈیسن انسان کے جسم سے لوگوں نے مسائل اخذ کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے حاصل کی۔ جتنی مشینری ہے ساری انسان سے ہی تعلق رکھتی ہے، کمپیوٹر کا تعلق دماغ سے، آپ کو پتہ ہے۔ آج کل آپ نجائز تجاوزات کے حوالے سے کرینیں دیکھتے ہیں، وہ کرین کا ہاتھ بنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے، ایسے ہاتھ کے ذریعے وہ مارتا ہے، اور ہر کام جو ہے وہ مشینی انسانی وجود سے ہے۔ انسان دوڑتا ہے تو مشینیں بھی چلنے والی بن گئی۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں قرآن مجید میں بہت زیادہ واضح فرمایا ہے، اور بندہ کوئی غور کرنے والا ہو، ایک ہی آیت ہے وہ بار بار پڑھے گا تو بار بار اس میں ایک نئی چیز وجود میں آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے عزیز طلبہ، یہ جتنی سائنس کی ترقی ہے، علم طب ہے، طبیعیات ہے، اسی طرح فلکیات ہے، بحری اور بری علم ہے، جغرافیہ کا علم ہے، جتنے علوم ہیں اس وقت جو اس وقت ایڈوانسڈ سسٹم میں ہیں، ان سب کے موجود مسلمان سائنسدان ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن سے فائدہ اٹھا کر یہ سائنس سبجیکٹ میں کام کیا ہے۔ پتہ سب سے پہلے جو سرجری ہے نا، کہ جسم کے حصے کو کاٹنا یا جلانا، جلانے سے بھی جسم جو ہے نا وہ اس کا جو ڈیڈ ہوتا ہے وہ دوبارہ سے چل پڑتا ہے، یہ مسلمانوں نے شروع کیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے ہی یہ کام ہوئے ہیں۔ قرآن مجید بندے کی عقل کو بڑھاتا ہے، اس کے اندر فہم پیدا کرتا ہے، حکمت پیدا کرتا ہے، پھر انسان جو ہے نئی نئی چیزیں بناتا ہے، اور اس کی سوچ۔ جب یہ جو ہمارا ملک ہے نا، اس میں انگریز حکمران آئے تھے، تو یہاں پر بہت بڑی بڑی لائبریریاں تھیں جس میں بڑی ریسرچز موجود تھیں۔ سب سے پہلے انگریزوں نے انہی لائبریریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو یورپ منتقل کر دیا، اور پھر اسی بنیاد کو لے کر آگے یہ ساری ترقی آپ کو نظر آتی۔ تو یہ قرآن مجید کے بارے میں اگر ہم باتیں کرنے لگیں تو رات سے صبح ہو جائے، صبح سے شروع کرے رات پڑ جائے، اس کی یہ نا باتیں جو خصوصیات ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو رکھا ہوا ہے، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو وہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے، اس کو دیکھتا نہیں ہے کیا ہے۔ اکثر مساجد میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں وہ بغیر ترجمے کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟
لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں، جس کی وجہ سے عزیز طلبہ ہمارے اندر روحانیت نہیں پیدا ہو رہی۔ اب دیکھیں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، چہرے پہ خوشی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ افسردگی ہے، اندر جو ہے وہ غم ہے، اندر غم نہیں کو نکال سکتا، خواہ بندہ جتنا مرضی امیر ہو جائے اندر سے غم نہیں نکل سکتے عزیز طلبہ۔ کئی بندے مصنوعی طور پر ہنستے ہیں، وقت گزارتے ہیں، لیکن اندر کا غم اور اندر غم کو خوشی میں تبدیل کرنا ایک ہی اس کا راستہ ہے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ کیونکہ عزیز طلبہ قرآن کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے وہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھو، واقعی میں صلاۃ للذکری، اس لیے ہر نماز اور رکعت میں قرآن کا حکم دیا گیا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اور بھی چیزیں پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ بنے۔ لیکن عزیز طلبہ ہم بہت روٹھے ہوئے ہیں اور ہم ضدی قوم ہیں، خصوصی طور پر مذہب کے بارے میں بڑی ضد ہے ہماری کہ ہم نے قرآن کو نہیں لینا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا عزیز طلبہ؟ گھروں میں بے برکتی آ گئی ہے، ہر گھر میں ناچاکی ہے، بھائیوں کی آپس میں ہے، والد بچوں کا حساب خراب ہے، اور اسی طرح کوئی بہو آ جاتی ہے اس کے ساتھ حالات بگڑے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ اپنے آپ زندگی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جب ہم نے اللہ کی سننی نہیں ہے تو پھر اللہ کا جو ہاتھ ہے نا رحمت کا، برکت کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر تو ضرور آتی ہیں، برکتیں اڑ گئی ہیں۔ صبح ہوتی ہے، کبھی غور کیا، شام ہو جاتی ہے، پھر صبح پھر شام، یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ آپ کو؟ یہ ساری برکتیں اڑ گئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اور چہرے پہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اچھی رنگت نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے جو چہرہ بنایا ہے یہ نورانی ہے، پتہ آپ کو، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، تو ہمارے اندر وہ خوبصورتی نہیں آ رہی کہ ہم دیکھیں چہرے خوبصورت نظر آنے چاہیے۔ اب آپ جانوروں کو دیکھ لیں، ان کے چہرے آپ کو اچھے لگیں گے، دیکھ لیں بے شک، کسی بھی جانور کو دیکھیں آپ کو چہرہ اس کا خوبصورت لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے رب کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، وہ صبح سویرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں سارے جانور۔ درخت دیکھ لیں، یہ سارے اللہ کی حمد ثنائی کرتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ اس میں نہیں ہیں، ہمارے چہروں پہ رونق اڑی ہوئی ہے، اور کسی کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے کسی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔